अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राज पर। नाज़रीन, आज गुफ्तगू होगी ज़िला नौशहर और फ़िरोज़ की सियासत पर और वहाँ मौजूद सियासतदानों पर, और कौन से सियासतदान कहाँ कहाँ जा सकते हैं और इनमें नून लीग अपना कितना असर रसूख वहाँ कर सकती है। पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है, जीडीए वहाँ पर कितनी कामयाब होगी और दीगर जमातों की क्या पोजीशन है, इस पर जो है वो गुफ्तगू करेंगे। तो नौशहर फ़िरोज़ जो सेंट्रल सिंध का एक अहम ज़िला है, सियासी तौर पर यह ज़िला जतोइयों और सैयदों के गिरफ्त में रहा है। ये ज़िला हमेशा इन दो ग्रुप्स के दरमियान ही रहा है। या तो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई ने खुलकर वहाँ पर सियासत की, मरहूम ने निगरान वजीर आजम भी बने और वजीर आला शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में भी बने। उसके बाद कई अदवार आए, लेकिन पीपल्स पार्टी काफ़ी कोशिश करने के बावजूद जतोइयों से नौशहर फ़िरोज़ डिस्ट्रिक्ट छीनने में कामयाब न हो सकी। नौशहर फ़िरोज़ जो 4 एमपीएस और 2 एमएनएस पर मुश्तमिल है। हम शुरुआत करेंगे कंडियारों से। कंडियारों की जो एनए की सीट है, उस पर पीपल्स पार्टी और जीडीए, पीटीआई, नून लीग व दीगर जो एंटी पीपल्स पार्टी ग्रुप्स थे, उनके माबैन मुकाबला हुआ। 2018 में साबिक डिप्टी स्पीकर सैयद जफर अली शाह का नौजवान सियासतदान इबरार अली शाह के साथ मुकाबला हुआ और बिलाखिर वो सीट पीपल्स पार्टी अपने नाम कर ली और जफर अली शाह जो नाकाबिल शिकस्त नाम है जफर अली शाह का, उनको शिकस्त खानी पड़ी। कंडियारों की जो पीएस की सीट है, उस पर सरफराज शाह और जफर शाह के भाई अहमद अली शाह के दरमियान कांटे का मुकाबला हुआ, लेकिन सरफराज शाह ने वो सीट अपने नाम कर ली और कामयाब हो गए और डॉक्टर अहमद अली शाह को शिकस्त खानी पड़ी। मेरापुर से लेकर कंडियारों, कंडियारों से लेकर बेरिया तक ये एनए का एक हल्का है और इसमें 2 पीएस आते हैं। एक में सरफराज शाह एमपीए बना और दूसरे में मुराद अली शाह जो सदाबहार वजीर हुआ करते थे और एमपीए बने आ रहे हैं कई अदवारों से, सिवाय एक दो मरतबा। बाकी मुराद अली शाह हमेशा सूबाई वजीर की हैसियत से रहते आए हैं। मुशर्रफ का दौर हो या पीपल्स पार्टी का 93 का दौर हो या इससे पहले ज़ियाउल हक का दौर हो, तो मुराद अली शाह हमेशा नौशहर फ़िरोज़ के ये भिरिया वाले हल्के से कामयाब होते आए हैं। तो वहां से सफाया हो गया एंटी पीपल्स पार्टी का। अब आते हैं नौशहर फ़िरोज़ के हल्के से। वहां पर जो है वो नौजवान सियासतदान और पहली बार इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मुमताज अली चांडियो को कामयाबी हासिल हुई। वहां उनका मुकाबला जीडीए के उम्मीदवार अब्दुल सत्तार राजपर से, जो डॉक्टर अब्दुल सत्तार राजपर इसी हल्के थे। पीपल्स पार्टी के 2 से 3 मरतबा एमपीए मुंतखब हुए, लेकिन उन्हें भी इस मरतबा शिकस्त हुई और वहां से आज़ाद 2 उम्मीदवार भी खड़े हुए थे, जिनमें गौस बख्श चांग मरहूम और जो सरफराज शाह का हल्का है उससे शाहनवाज खान खुश्क जो सरदार हैं खुश्क कबाइल के, उनके बेटे ने आज़ाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लिया। उन्होंने भी 15 से जो है वो 18,000 वोट लेने में कामयाब हुए। इनका कहना है कि वोट अगर ये इकट्ठे होकर एनटीपीपी जाते तो ये दोनों सीटें भी और एनए की सीट भी शायद पीपल्स पार्टी जीत न पाए। लेकिन ये हिकमत अमली थी पीपल्स पार्टी की, वो कि उन्होंने इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को खड़ा कर दिया मैदान में और वो कामयाब हो गए। दूसरा हल्का है मोरो नौशहर फ़िरोज़ का। तो वहां से गुलाम मुस्तफ़ा जतोई के बड़े बेटे और सियासी जानशीन गुलाम मुस्तफ़ा के गुलाम मुर्तज़ा जतोई ने जुल्फ़िकार बहन का मुकाबला किया। ये रहमतुल्लाह बहन जो 88 में गुलाम मुस्तफ़ा जतोई
مرحوم کو شکست دے کر MNA بنے تھے، ان کے یہ نواسے بتائے جا رہے ہیں ذوالفقار بہن، جو MNA بنے 2018 میں۔ یہاں سے ممتا چانڈیو PA سے MPA بنے، اور دوسرا جو مورو والا حلقہ ہے اس سے پیپلز پارٹی کو ضیاء الحسن لنجار کینڈیڈیٹ تھا، اور انہیں اپنوں نے ہی شکست دلوائی اور وہ MPA نہ بن سکے۔ عارف مصطفیٰ جتوئی جو ہے وہ 5000 کی لیڈ سے ضیاء الحسن لنجار کو شکست دے کر MPA بن گئے۔ اسی طرح نوشہر و فیروز کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب 2024 کے عام انتخابات آنے والے ہیں، تو پیپلز پارٹی نے ابھی حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان میں 8 سیٹیں میرے خیال میں GDA، مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادیوں نے لیے تھے، اور 53 سیٹیں جو ہے وہ پیپلز پارٹی ون کر کے ضلعی چیئرمین دوسری بار اپنا منتخب کروانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ 2015 کے عام انتخابات 14-15 کے، ان میں بھی پیپلز پارٹی نے ون کیا تھا ضلعی چیئرمینی، اور اب بھی 2018 کے بعد جو ہے وہ 23 کے عام انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی نوشہر و فیروز سے اپنی ڈسٹرکٹ چیئرمینی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ جتوئی صاحبان جو کسی دور میں یہ جو پیپلز پارٹی کو سیٹیں ملی ہیں وہ جتوئی برادران کو ملتی تھی، اور جو پیپلز پارٹی کو ملتی تھی وہ اس مرتبہ جتوئی برادران کو ملی ہے، یعنی 8 اور 53 کا حساب کر لیں کہ کس کس کے پلڑے میں کون کون سی سیٹیں آتی تھیں۔ تو یہ تو لوکل باڈیز کے الیکشن کی بات ہو رہی تھی، لیکن جو 2024 کے جو عام انتخابات آ رہے ہیں ان میں پیپلز پارٹی کے شاہنواز خشک ہوں یا دیگر جو رہنما ہیں، اسٹیک ہولڈر ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں وہاں سے اکوموڈیٹ کیا جائے۔ یہاں پر جن برادریوں کی اکثریت ہے ان میں جتوئی ہیں، مستوئی ہیں، راجپر ہیں، چانڈیا ہیں، کلوڑا ہیں، سمرا ہیں، سہتا ہیں، کورائی ہیں، سولنگی ہیں، خشک ہیں، وگن ہیں اور خوسا ہیں، جلبانی ہیں، تگڑ ہیں، پنجابی ہیں، قریشی ہیں، مغل ہیں، آرائی ہیں، پل ہیں، موبیجا ہیں، منگی ہیں، گانگرا ہیں، پھل ہیں، لاکھا ہیں، ہنگورا ہیں، سید ہیں، جمالی ہیں، اور بھی کافی جو برادریاں ہیں وہ نوشہر و فیروز میں رہتی ہیں، اور زیادہ تر جو ووٹ ہے نوشہر و فیروز شہر اور پس گردائی تحصیل میں میرا پور تک وہ راجپر کمیونٹی کا ہے۔ لاشاری بھی اس میں آتے ہیں، پل بھی آتے ہیں، کافی جو قبائل ہیں وہ آتے ہیں، لیکن فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ ان قبائل کا ہے، جن میں کوسا، جتوئی، یہ جو کورائی ہیں، چانڈیا ہیں، یہ کلوڑا ہیں، ان کا فیصلہ کن جو ہے وہ ووٹ یہاں مانا جاتا ہے۔ تو یہ اکثریت جو برادریوں کی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ہے۔ تو جتوئی برادران جو ہیں وہ فی الحال خاموش نظر آ رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ اب اس بار GDA کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑیں اور اپنا حصہ یہیں سے نکال لیں۔ پیپلز پارٹی بھی ان کے مقابلے میں تگڑا امیدوار لانا چاہتی ہے۔ رد و بدل پیپلز پارٹی بھی اپنی جگہ پہ ضرور کرے گی۔ ظفر علی شاہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ آیا وہ PTI کو چھوڑ کر نون لیگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں، یا GDA کے پلیٹ فارم سے جتوئیوں کے ساتھ اتحاد الہ کر کے وہ ایک MNA اور ایک MPA کی سیٹ نکالنا چاہتے ہیں، یا وہ نکالنے میں کامیاب حاصل کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ شاہنواز خان خشک نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں اب واپس آ گئے ہیں۔ چانگ جو مرحوم غوث بخش چانگ کے جو برادر ہیں وہ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بن چکے ہیں، لیکن وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ انہیں بھی سیٹیں دی جائیں اور وہ بھی عام انتخابات میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے پاس امیدواروں کی تعداد بڑی ہے اور ان کے پاس سیٹیں کم ہیں، 4 MPAs ہیں اور 2 MNAs ہیں، تو
امیدوار کافی تعداد میں بڑھ چکے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے، تو دیکھنا یہ ہے کہ نوشہر و فیروز کی عوام کس کی طرف ہے، اور پیپلز پارٹی کو وہاں فی الحال تو مجھے شکست نظر نہیں آ رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اپنے کتنے مضبوط امیدوار میدان میں اتارتی ہے، اور جی ڈی اے، مسلم لیگ نون، پی ٹی آئی اور دیگر جو اینٹی پیپلز پارٹی ہیں وہ کس طرح مینیج کرتی ہیں، اور کہاں کہاں کس کس کو جو ہے وہ سیٹ دے کر ایڈجسٹ کریں گی، اور ان کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہی ہوگا 2024 کے عام انتخابات میں، تو وہ کس طرح جیت پا رہی ہیں آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ کون کون سے رہنما کس کس جماعت میں جا رہے ہیں، اور کون کون رہنماؤں کو کون کون سی جماعتیں ٹکٹیں دے رہی ہیں۔ تب تک دیجیے گا اجازت، پھر کسی ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، اور انہیں لائک بھی کریں، اور چینل کو بھی دیکھیں۔ ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کے بعد ہم نواب شاہ کا بھی ذکر کریں گے، دوسرے اضلاع کا بھی ذکر کریں گے کہ وہاں پر سیاسی صورتحال کیا بن رہی ہے، اور پیپلز پارٹی سمیت جو اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ ہے وہ کہاں جائے گا، کس کے پلڑے میں جائے گا، اور کیا پوزیشن بنتی ہے۔ آنے والے دنوں میں کھل کر معاملہ سامنے آ جائے گا۔